تھوڑی ہی دیر بعد چغتائی کے خیمے میں تیان داخل ہوئی۔ اسے اپنے خیمے میں دیکھتے ہوئے چغتائی نے اپنے سامنے چمڑے کی ایک نشست کی طرف اشارہ کیا اور بیٹھنے کو کہا، جس کے جواب میں تیان چپ چاپ بیٹھ گئی۔ خیمے میں تھوڑی دیر تک خاموشی رہی۔ اس کے بعد چغتائی نے تیان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، دیکھ صوبدائی کی بیٹی، تو جانتی ہے چند ہفتے پہلے میں نے اپنے کچھ قاصد تمہارے باپ صوبدائی کے پاس قراقرم بھیجے تھے۔ اسے میں نے یہ اطلاع دی تھی کہ تم مل چکی ہو، اور یہ کہ میں تمہاری شادی ایک مسلمان جوان اور خان کی بجائے اپنے جرنیل ارمغان کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، جو دل و جان سے تمہیں پسند بھی کرتا ہے۔ دیکھ صوبدائی کی بیٹی، وہ قاصد جو میں نے تیرے باپ کی طرف بھجوائے تھے وہ لوٹ آئے ہیں۔ اب تمہارے باپ نے اس بات کی منظوری دے دی ہے کہ تمہاری شادی چارمغان کے ساتھ کر دی جائے۔ اس پر تیان تڑپ کر بولی اور کہنے لگی، اگر میں چارمغان کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کروں تب؟ تیان کے یہ الفاظ سن کر غصے میں چغتائی کی حالت شعلوں کی لپک اور پریشان خواب جیسی مضطرب ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر غصے اور غضبناکی کے ٹھٹھ اور انبوہ کے انبوہ ہجوم کر آئے تھے۔ وہ عجیب سے دلدوز طریقے سے اس کی طرف دیکھنے لگا، پھر وہ سحر البیان کی طرح بولا اور کہنے لگا، دیکھ صوبدائی کی بیٹی، تو جانتی ہے کہ منگول قانون میں اپنے حکمران اور خان کے سامنے ایسے سوالوں کا جواب دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ صوبدائی کی بیٹی ہے اور صوبدائی کا مقام اس درجہ میرے باپ کے ہاں بڑا اعلیٰ اور عرفہ ہے، لہٰذا میں تیرے ساتھ سختی نہیں کرنا چاہتا۔ میں تجھ پر یہ واضح کر دوں کہ یہ شادی بہرحال ہو کر رہے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد چغتائی تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گیا تھا۔ لگتا تھا وہ کوئی بہت ہی گہری سوچ میں گم ہو گیا ہو، جبکہ اس کے سامنے تیان بیچاری اداس رات، ٹوٹے ہوئے تارے، دستے اجل کے سامنے پگھلنے کے عمل اور ماتم کنا انداز کی طرح چپ اور خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد چغتائی پھر بولا اور تیان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سن صوبدائی کی بیٹی، تیرے متعلق میں نے آخری فیصلہ یہ کیا ہے کہ تجھے میں آج رات تک کی مہلت دیتا ہوں۔ اگر تو چارمغان کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند ہو جائے تو صبح ہی صبح چارمغان کے ساتھ تیری شادی کر دی جائے گی، اور اگر تو کل صبح بھی چارمغان کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دے تب تو یہ بات اپنے دل پر لکھ رکھ کہ تیری گردن کاٹ دی جائے گی۔ اب تو جا سکتی ہے۔ تیان نے چغتائی کی اس گفتگو اور فیصلے کا کوئی جواب نہ دیا۔ اپنی جگہ سے وہ اٹھی اور چپ چاپ چغتائی کے خیمے سے وہ نکل گئی تھی۔ تیان کے جانے کے بعد چغتائی نے اپنے پہرے دار کو بلایا۔ جب وہ آیا تو بڑی رازداری کے ساتھ چغتائی نے اس کے کان میں کچھ کہا، جس کے جواب میں وہ پہرے دار نکل گیا، اور تھوڑی ہی دیر بعد جس جگہ خیمے میں تیان کو رکھا تھا اس کے دونوں طرف پہرے دار کھڑے کر دیے گئے تھے، شاید اس احتیاط کے ساتھ کہ تیان کہیں بھاگنے نہ پائے۔ آنے والی رات تیان کے لیے بڑی بھاری، بڑی پریشان کن تھی۔ وہ پوری رات سو نہ سکی تھی، بس اپنے خیمے میں بیٹھ کر اور خان اور اس کی یادوں میں وہ کھوئی ہوئی رہتی تھی۔ رات جب آدھی سے زیادہ گزر گئی اور تیان ابھی تک اپنی سوچوں سے نبرد آزما تھی کہ وہ چونک سی پڑی، اس لیے کہ خیمے کے ایک دروازے کا پردہ ہٹا کر کسی نے ایک پوٹلی خیمے کے اندر بالکل اس جگہ پھینکی جس جگہ پر تیان لیٹی ہوئی تھی۔ صورتحال دیکھتے ہوئے تیان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پوٹلی کو پکڑ کر وہ خیمے کے اندر جلتی ہوئی چھوٹی سی مشعل کے قریب لے آئی۔ اس نے پوٹلی کو کھول کر دیکھا۔ اس میں منگول سپاہیوں کا سا ایک لباس تھا، اور اس لباس کے اندر ایک کاغذ لپٹا ہوا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے جلدی جلدی تیان نے اس کاغذ کی تہ کھولی، اور اس نے دیکھا کہ کاغذ پر اسی کی زبان میں ایک تحریر تھی۔ لہذا تیان بڑی تیزی سے اس تحریر کو پڑھنے لگی۔ لکھا تھا، سن تیان، جہاں تو اس وقت ہے اسے اجنبی ملک غیر سرزمین نہ خیال کرنا۔ تیرا تعلق ان سرزمینوں سے ہے۔ ہم تجھے ڈال سے بچھڑی ہوئی کونج نہیں بننے دیں گے، بلکہ ہر وقت چوکنے وقت کی عقابی نظر بن کر تیری حفاظت، تیرا دفاع کریں گے۔ تیان، محبت ایک سفینہ ہے، اور تیرے اس سفینے میں ہم غموں کو جذب اور خلط ملط نہیں ہونے دیں گے۔ عورت آدھا میوہ آدھا پھل ہے، جو زندگی کی بہت بلندی اور عمیق نیند اور سکون فراہم کرتا ہے۔ ہم تیرے اس پیڑ سے تجھے جدا نہیں ہونے دیں گے۔ تیری خاطر ہم چغتائی کا چہرہ، الفاظ اور اس کی آنکھیں غم میں بدل کے رکھ دیں گے، اور اگر تیری خاطر ہمیں شیر کی ران، چیتے کی کمر بھی توڑنا پڑی تو ایسا ہم کر کے دکھائیں گے۔ شاید میرے متعلق تو کسی تجسس میں مبتلا ہوگی کہ میں کون ہوں جو تم سے یوں بات کر رہا ہوں۔ سن، کچھ کہنے سے پہلے میں تجھ سے اپنا تعارف کرواتا ہوں۔ میں کلمہ پڑھنے والا ایک انسان ہوں، اس رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں
जिन्होंने रात की तारीकियों में डूबी रिवायात को बदला। उस खुदा पर यकीन रखता हूँ जो जमील, अजमल, मुकम्मल व अकमल, करीम और मीरे करम है। उस खुदा पर यकीन रखता हूँ जो उनसे बिछड़े नगर नगर धक्के खाते त्यूर की रहनुमाई करता है, जो इंसान को ताकत और गुफ्तगू अता करता है, जो प्यासे सराबों को दरिया की रवानी और सितारों और सूरज को रास्ता बताने का फन अता करता है। वही खुदा जो चांद को घटाता बढ़ाता है, आसमान को खड़ा रखता है, जिसने आसमान को सितारों से मुज़य्यन किया। वही खुदा जो हवा को तेजी बख्शता है कि वो बादलों को अपने आगे आगे हाँक ले जाती है। वही खुदा जिसने अपनी कारीगरी से रोशनी से तारीकी को जुदा कर रखा है। सुनत्यान, मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए इतना ही तारुफ काफी है कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के साथ सबसे बड़ा रिश्ता आपस में हम मजहब होना ही है। बाकी सारे रिश्ते ज़ैली और पहचान की खातिर तो हो सकते हैं, बुनियादी नहीं। देख त्यान, रात आधी के करीब जा चुकी है। तू ऐसा कर, ये जो पोटली तेरे खैमे में फेंकी गई है, इसके अंदर जो मंगोल सिपाहियों जैसा लिबास है, इसे पहन ले। इस लिबास को पहनने के बाद तू अपने खैमे से निकल। तेरे खैमे के दोनों जानिब जो पहरा देने वाले मंगोल हैं, वो तुझे कुछ नहीं कहेंगे, तेरा साथ देंगे। तू जानती है कि समरकंद के नवाही हिस्से में चुगताई के पड़ाव के अंदर मंगोल सिपाही इधर उधर घूमकर पहरा देते हैं। तू अभी इन सिपाहियों के बीचों बीच होती हुई इस पड़ाव के दाएं तरफ निकल जा। पड़ाव की आखिरी हुदूद के करीब जाकर किसी देखने वाले के शक व शुबे से बचने के लिए तू जमीन पर लेट जाना और लेटे ही लेटे आगे बढ़ना। थोड़ा सा आगे जाकर एक नशेब आएगा, उसमें दाखिल होने के बाद तू बाएं तरफ भाग खड़ी होना। वो नशेब तुम्हें एक घाटी में ले जाएगा। उस घाटी के अंदर एक घुड़सवार तुम्हारा मुंतजिर होगा। बस वही घुड़सवार तुम्हें महफूज जगह पहुंचा देगा। अब तुम वक्त जाया ना करो, जिस तरह मैंने कहा है इसी तरह करो। और सुनो, तुम्हारी तस्कीन, तुम्हारी तसल्ली के लिए मैं ये कह दूं कि तुम चारमुगान के लिए नहीं बल्कि और खान के लिए पैदा हुई हो। तहरीर यहाँ तक खत्म हो गई थी। खत पढ़ने के बाद त्यान थोड़ी देर तक सोचों में खोई रही। एक बार फिर उसने खत की तहरीर को पढ़ा, फिर उसने खत तह करके अपने लिबास में महफूज कर लिया। मजीद कुछ सोचने की बजाय उसने पोटली के अंदर से लिबास निकाला और अपने पहले लिबास पर वो मंगोल सिपाही जैसा लिबास पहनने लगी थी। लिबास पहनने के बाद उसने खैमे का पर्दा थोड़ा सा हटाकर बाहर देखा। खैमे से बाहर पहरेदार मुस्तैद खड़ा पहरा दे रहा था। ये सूरत हाल देखते हुए त्यान बेचारी सोचों में खो गई थी। बाहर निकलते हुए हिचकिचा रही थी, ताहम बड़े जब्त, बड़ी हिम्मत से काम लेते हुए उसने पर्दा हटाया और खैमे से बाहर निकल आई। त्यान को खैमे से निकलते देखकर उस पहरेदार ने किसी किस्म का कोई एतराज न किया था। इस पर त्यान को कुछ हौसला हुआ, लिहाजा वो खैमों के अंदर दाएं तरफ चलती। थोड़ा सा आगे जाकर वो चौंक सी पड़ी। उसने देखा कि उसके खैमे के दोनों तरफ पहरा देने वाले भी उसके पीछे पीछे उसके बिल्कुल करीब आ गए थे। यहाँ तक कि एक पहरेदार दाएं और दूसरा बाएं तरफ चलने लगा था। ताहम वो दोनों बिल्कुल खामोश थे और उनकी इस खामोशी से फायदा उठाते हुए त्यान ने बड़ी तेजी से पड़ाव के दाहिनी जानिब बढ़ना शुरू कर दिया। रास्ते में दो एक बार लश्कर की हिफाजत पर मामूर सिपाहियों ने उन्हें रोककर उनसे कुछ पूछना भी चाहा, लेकिन त्यान के साथ जो दोनों पहरेदार थे उन्होंने शायद पहरा देने वालों के साथ गुफ्तगू करके उन्हें मुतमईन कर दिया था। इस तरह इन दोनों पहरेदारों के साथ त्यान चुगताई के पड़ाव की आखिरी हुदूद तक पहुंच गई थी। अचानक एक पहरेदार बोला और त्यान को मुखातिब करके कहने लगा, देख त्यान मेरी बहन, अब तू यहाँ जमीन पर लेट जा और नीचे नशेब की तरफ उतरती चली जा। त्यान ने जवाब में कुछ भी ना कहा, बस वो फौरन जमीन पर लेट गई और चूंकि सामने नशेब थी तो उसमें उतरने लगी थी। उसने देखा उसके पीछे पीछे वो दोनों पहरेदार भी जमीन पर लेटकर नशेब में उतरते चले आ रहे थे। नशेब में काफी नीचे जाने के बाद वो दोनों पहरेदार उठ खड़े हुए। फिर उन्होंने त्यान को भी उठने को कहा। त्यान जब उठी तो एक पहरेदार फिर बोला और कहने लगा, त्यान हमारी बहन, हमारे पीछे आओ। जिस कदर तेजी से तुम भाग सकती हो भागो, ताकि मंगोलों की गिरफ्त से जितनी जल्दी मुमकिन हो दूर निकला जा सके। इसके साथ नशेब में दोनों पहरेदार बाएं हाथ की समत भाग खड़े हुए थे। त्यान भी उनके पीछे भागते हुए उनका साथ देने लगी थी। नशेब में थोड़ा सा आगे भागने के बाद दोनों पहरेदार रुक गए। त्यान ने देखा कि सामने नशेब के अंदर एक घुड़सवार खड़ा था। शायद वो त्यान का ही मुंतजिर था। उनके साथ आने वाले दोनों पहरेदार एक घाटी के अंदर घुसे और फिर वो दोनों एक घोड़ा पकड़ लाए। शायद वो अपने घोड़ों को वहां खड़ा करके ले गए थे।
پھر پہرےدار تیان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تیان ہماری بہن، وہ جو سوار سامنے کھڑا ہے اس کے پیچھے جا کر بیٹھ جا تاکہ یہاں سے بھاگا جائے، ورنہ خطرات ہمارے سروں پر منڈلاتے رہیں گے۔ تیان چپ چاپ سامنے کھڑے سوار کی طرف بڑھی تھی۔ جب وہ اس سوار کے نزدیک گئی تو سوار ایک جست کے ساتھ اپنے گھوڑے سے نیچے اتر گیا۔ پھر اس کی انتہائی سریلی آواز سنائی دی، تیان میری بہن، تم گھوڑے کے پیچھے بیٹھو اور جلدی کرو تاکہ یہاں سے کوچ کیا جائے۔ تیان نے اندازہ لگایا کہ اب بات کرنے والی کوئی نوجوان لڑکی تھی جس کی آواز میں بڑی مٹھاس اور شیرینی تھی۔ یہ جان کر کہ وہ ایک عورت سوار کے پیچھے بیٹھ رہی ہے، تیان کسی قدر مطمئن ہو گئی تھی۔ پھر وہ منہ سے کچھ کہے بغیر آگے بڑھ کر گھوڑے پر بیٹھ گئی تھی۔ لڑکی جو گھوڑے سے اتری تھی وہ بھی پاؤں رکاب میں جما کر گھوڑے پر بیٹھ گئی۔ پھر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا کر سرپٹ ایک سمت دوڑا دیا، جبکہ دونوں پہرےدار بھی ان کے پیچھے اپنے گھوڑوں کو سرپٹ دوڑا رہے تھے۔ گھوڑے سرپٹ دوڑتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح کے وقت وہ دوسری لڑکی، تیان اور دونوں محافظ ایک کوہستانی سلسلے میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر تک وہ کوہستانی سلسلے میں ادھر ادھر اپنے گھوڑوں کو بھگاتے رہے، پھر ایک غار میں داخل ہوئے۔ اس غار میں داخل ہوتے ہوئے تیان بڑی گھبراہٹ اور پریشانی کا شکار تھی۔ غار میں جا کر جس لڑکی کے گھوڑے کے پیچھے وہ بیٹھی ہوئی تھی وہ لڑکی نیچے اتر گئی۔ تیان چھلانگ لگا کر گھوڑے سے اتر گئی۔ دونوں محافظ کسی دوسری سمت نکل گئے تھے۔ تیان نے اس کوہستانی غار کا جائزہ لیا، پھر اس سوار لڑکی کو مخاطب کر کے پوچھنے لگی، کیا میں جان سکتی ہوں کہ تم کون ہو اور یہ کون سا غار ہے جہاں مجھے لایا گیا ہے؟ اس پر وہ سوار لڑکی بڑے مطمئن انداز میں بولی اور کہنے لگی، دیکھ تیان میری بہن، مطمئن رہ، یوں جان کہ تو پرایوں میں نہیں اپنوں میں ہے، یوں سمجھ کہ تو اپنی بہن کے ساتھ ایک غار میں ہے۔ اس پر تیان بولی اور کہنے لگی، اگر تم بہن ہونے کا دعویٰ کرتی ہو تو پھر تم نے مجھ سے اپنے چہرے کو کیوں ڈھانپ رکھا ہے؟ اس پر اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ تیان تھوڑی دیر تک عجیب سے انداز میں اس لڑکی کو دیکھتی رہی، پھر وہ پریشانی کے عالم میں اسے مخاطب کر کے پوچھنے لگی، خدا جھوٹ نہ بلوائے، میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے، تمہارا چہرہ یقیناً میرے لیے شناسا ہے، مگر افسوس کہ میں تمہیں پہچان نہیں پا رہی، یاد نہیں آتا کہ کہاں دیکھا ہے تمہیں۔ اس پر وہ لڑکی بولی اور کہنے لگی، ہاں میں اس بات کو تسلیم کرتی ہوں کہ تم نے مجھے ضرور دیکھا ہوگا، لیکن ابھی اس معاملے کو راز ہی رہنے دو کہ تم نے مجھے کہاں دیکھا ہے، اور نہ ہی اس غار سے متعلق تفصیل جاننے کی کوشش کرنا۔ جس جگہ پر تم اس وقت ہو بس یوں جانو کہ ہم تمہارے مخلص، تمہارے چاہنے والے ہیں۔ عنقریب ہم تمہیں اپنے بھائی اور خان کے پاس پہنچا کر اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ اب تم میرے ساتھ آؤ تاکہ میں تمہارے کھانے اور آرام کا بندوبست کروں۔ تیان اس لڑکی کی باتوں سے مطمئن ہو گئی تھی۔ پھر وہ چپ چاپ اس کے ساتھ غار کے دوسرے حصے کی طرف چل دی جہاں بہت سی عورتیں کام میں مصروف تھیں۔ منگولوں کے سپہ سالار چارمغان کو شکست دینے والے اسماعیلیوں کے قلعوں پر قبضہ کرنے اور کچھ دیر مقام پر باغیوں کے سر اٹھانے اور بغاوت فرو کرنے کے ہر کام سے فارغ ہونے کے بعد سلطان نے تبریز شہر کے نواح میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا، اور خان سلطان کے ساتھ تھا، جبکہ پاسبانوں کا سپہ سالار گزشتہ جنگوں میں حاصل ہونے والے اپنے حصے کے سامان کو اپنے مستقر میں پہنچانے کے لیے جا چکا تھا۔ ایک روز سلطان جلال الدین اپنے خیمے میں بیٹھا اور خان کے ساتھ محو گفتگو تھا کہ اس کا ایک مخبر اندر آیا۔ اس کی آمد پر سلطان جلال الدین اور خان دونوں چونک پڑے۔ مخبر اپنے سلطان کے سامنے آن کھڑا ہوا اور بڑی عقیدت اور ارادت مندی میں جلال الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، میں منگولوں سے متعلق ایک اہم خبر لے کر آیا ہوں۔ منگول سپہ سالار چارمغان کی شکست پر چنگیز خان کا بیٹا چغتائی انتہائی برہم اور غضبناک ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ چغتائی نے اپنے پورے لشکر کے ساتھ سمرقند شہر سے باہر پڑاؤ کر رکھا تھا۔ اب چغتائی نے اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند سے ان علاقوں کی طرف کوچ کیا ہے تاکہ آپ پر حملہ آور ہو سکے، اور جو آپ نے چارمغان کو شکست دی ہے اس کا انتقام آپ سے لے سکے۔ سلطان محترم، میں یہ بھی آپ سے گزارش کروں کہ خود چغتائی لشکر کے بڑے حصے کے ساتھ آہستہ آہستہ اصفہان شہر کا رخ کر رہا ہے، جبکہ اس نے چند چھوٹے چھوٹے لشکر اپنے اپنے اطراف میں پھیلا دیے ہیں تاکہ سمرقند سے اصفہان تک راستے میں جس قدر شہر اور قصبے پڑتے ہیں ان کو لوٹ کر منگول لشکر کے لیے رسد، خوراک اور دوسرا ضرورت کا سامان فراہم کیا جائے۔ سلطان محترم، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جس قدر آپ کے پاس اس وقت یہ لشکر ہے، یہاں تک کہتے کہتے وہ مخبر خاموش ہو گیا، اس لیے کہ اسی لمحے سلطان جلال الدین کا چھوٹا بھائی غیاث الدین
سلطان جلال الدین کے خیمے میں داخل ہوا۔ سلطان نے اشارے سے اسے اپنے پہلو میں بیٹھنے کو کہا۔ غیاث الدین چپ چاپ آگے بڑھ کر جلال الدین کے پہلو میں بیٹھ گیا تھا۔ غیاث الدین کے بیٹھنے کے بعد مخبر پھر بولا اور کہنے لگا، سلطان محترم، میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جس قدر میں نے اندازہ لگایا ہے اس کے مطابق جو لشکر اس وقت آپ کے پاس ہے، چغتائی میرے خیال میں کم سے کم اس لشکر سے 10 گنا بڑا لشکر لے کر آپ کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ اس نے ہر صورت میں آپ کو شکست دینے اور آپ پر غلبہ حاصل کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ اس مخبر کے اس انکشاف پر سلطان جلال الدین کے بھائی غیاث الدین کا چہرہ اور پریشانی میں پیلا ہو گیا تھا۔ اس موقع پر تھوڑی دیر کے لیے سلطان جلال الدین نے اپنے چھوٹے بھائی غیاث الدین کی طرف بڑے غور سے دیکھا، پھر وہ اپنے چہرے پر ہلکا سا ابتسام بکھیرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ مخبر، تیری بڑی مہربانی کہ تو نے مجھے یہ اطلاع دی ہے۔ سن، تو کہتا ہے کہ چنگیز خان کا بیٹا چغتائی ہمارے لشکر سے 10 گنا بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر ہم نیک نیتی سے منگولوں کا مقابلہ کریں، ہر کام خداوند قدوس کو اپنی نصرت کے لیے پکاریں، تو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اگر منگول میرے لشکر سے 20 گنا بھی لشکر لے آئیں تب بھی میں ان سے ٹکراؤں اور انہیں اپنے خداوند کی تکبیریں بلند کرتے ہوئے اپنے سامنے سے مار بھگاؤں۔ اب تم جاؤ اور آرام کرو اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ پھیل جاؤ۔ منگولوں کے لمحہ لمحہ حرکت کی بروقت اطلاع کرو۔ اس کے ساتھ ہی وہ مخبر خیمے سے نکل گیا تھا۔ مخبر کے جانے کے بعد غیاث الدین تھوڑی دیر تک پریشان حال بیٹھا کچھ سوچتا رہا، پھر جلال الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ اپنے سے 10 گنا بڑے منگولوں کے لشکر کے ساتھ ہمیں ٹکرانا چاہیے، خصوصیت کے ساتھ ایسے وقت میں جبکہ آپ کا ساتھی پاسبانوں کا سپہ سالار بھی یہاں نہیں ہے؟ اس پر سلطان جلال الدین پھر ہلکی ہلکی مسکراہٹ میں کہنے لگا، غیاث الدین میرے بھائی، تم فکر مند اور پریشان مت ہو۔ میں جانتا ہوں تمہیں منگولوں سے جنگ کرنے کا اس سے پہلے کوئی خاص تجربہ نہیں ہے، لیکن میں اور خان اور پاسبانوں کا سپہ سالار ان لوگوں سے کئی بار ٹکرا چکے ہیں۔ جن لوگوں نے ان منگولوں کو ہوا بنا کر رکھا ہے وہ غلطی پر ہیں۔ منگول کچھ بھی نہیں ہے، بس وہ ہماری کمزوریوں اور ہماری بد تدبیری کی وجہ سے اس قدر وحشتناک صورت اختیار کر چکے ہیں۔ دیکھ غیاث الدین میرے بھائی، تو دیکھے گا کہ چنگیز خان کا بیٹا چغتائی اگر اس سے بھی بڑا لشکر لے کر آ جائے تب بھی ہم اپنے خداوند کی نصرت کے بلبوتے پر انہیں مار بھگائیں گے۔ اب تم جنگ کی تیاری کرو۔ ہم اپنے لشکر کے ساتھ اصفہان کی طرف کوچ کریں گے تاکہ منگول اصفہان شہر کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں۔ میرے عزیز بھائی، جہاں تک پاسبانوں کے سالار کا تعلق ہے مطمئن رہو، جہاں کہیں بھی منگول ہم سے ٹکرائیں گے انشاءاللہ پاسبانوں کا سپہ سالار اس سے پہلے ہی اپنے جانثاروں اور اپنے سرفروشوں کے ساتھ ہم سے آن ملے گا۔ اس کے بعد سلطان جلال الدین اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور وہ اور خان اور غیاث الدین کو ساتھ لے کر لشکر کے ساتھ تبریز سے کوچ کرنے کے لیے اقدامات کرنے لگا تھا۔ سلطان جلال الدین نے جس وقت تبریز سے اصفہان کی طرف کوچ کیا تو راستے میں سلطان کو اس کے مخبروں نے یہ اطلاع دی کہ منگولوں کا لشکر چغتائی کی سرکردگی میں دریائے جیحوں کو عبور کرنے کے بعد عراق کی حدود میں داخل ہو گیا ہے۔ جب منگول اصفہان کے نواح میں آئے تو کچھ اور مخبر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے سلطان کو یہ اطلاع دی کہ کچھ منگولوں کو اصفہان شہر کے نواح میں بھی چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں گھومتے دیکھا گیا ہے۔ مخبروں نے سلطان کو یہ بھی اطلاع کی کہ منگولوں کے روب کا یہ عالم ہے کہ قرب و جوار کے کل حکمران صوبیدار ان قلعوں کو چھوڑ چھاڑ کر جہاں وہ متعین تھے پناہ لینے کے لیے سلطان کی طرف کوچ کر چکے ہیں۔ ان حالات میں مختلف حاکموں کی طرف سلطان نے اپنے قاصد بھجوائے اور انہیں ہدایات اور تنبیہ کی کہ منگولوں کے مقابلے میں حوصلہ ہارنے کی بجائے ان لوگوں کی ہمت افزائی کریں اور منگولوں کی وجہ سے اپنی ذات پر کسی طرح کی گھبراہٹ اور پریشانی طاری کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس کے بعد سلطان نے منگولوں پر فیصلہ کن ضرب لگانے کے لیے بڑی تیزی سے تیاریاں کرنا شروع کر دی تھیں۔ وہی نجومی جو اس سے پہلے سلطان علاء الدین کو منگولوں کے خلاف حرکت میں آنے سے منع کرتے رہے تھے، اب سلطان جلال الدین کے گرد بھی جمع ہو گئے تھے۔ اس موقع پر چند نجومی سلطان جلال الدین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلطان کو مشورہ دیا کہ وہ 3 دن تک منگولوں کے خلاف لڑنے سے احتراز کرے۔ ہر چند کے سلطان جلال الدین ایسی باتوں کو تسلیم نہیں کرتا تھا اور یہ اس کی طبیعت کے خلاف بات تھی